بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے دوستو، نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوا ہوں۔ اگر آپ نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی بیل کے آئیکن کو لازمی پریس کریں تاکہ آنے والی ویڈیوز کی اپڈیٹس سب سے پہلے مفت میں آپ تک پہنچ سکیں۔ شکریہ۔ آمنہ مان جاؤ یار، کیا مسئلہ ہے؟ آج نہیں تو کل، میرے ساتھ نہیں تو کسی اور کے ساتھ تم نے شادی کرنی تو ہے نا، تو میرے ساتھ کیوں نہیں؟ آج پھر میں آمنہ کو کلاس روم کے باہر رو کر کھڑا ہو گیا تھا۔ دیکھو کاشف، بہت بار کہہ چکا ہوں آپ بہت اچھی ہو، مجھ سے زیادہ پیاری لڑکی تم سے شادی کرنے کو بآسانی مان جائے گی، تو پھر مجھے کیوں تانگ کرتے ہو؟ کتنی بار کہہ چکی ہوں میں نے شادی ہی نہیں کرنے۔ یقین جانو اگر زندگی میں کبھی شادی کے بارے میں سوچا تو میری پہلی چوائس آپ ہو گئے کاشف۔ یہ بات کہتے کہتے آمنہ کی آنکھیں باہر آئی تھیں اور وہ مجھ سے نظریں چرا کر دوسری طرف دیکھنے لگی۔ اسی وقت اگلی کلاس کا وقت ہو گیا، میں بوجھل دل سے کتاب اٹھائے کلاس روم کی طرف بڑھ گیا، جبکہ آمنہ کی کلاس کسی اور روم میں تھی۔ تم کیا جانو آمنہ، جتنی خاص میرے لیے تم ہو، تمہارے آگے یونیورسٹی کی سب حسین لڑکیاں کمتر محسوس ہوتی ہیں۔ میں ڈیسک پر سر رکھے مسلسل آمنہ کو ہی سوچے جا رہا تھا۔ پڑھنے کو تو دل تو بالکل بھی نہیں کر رہا تھا۔ جیسے تیسے کلاس ختم کا وقت ہوا تو میں سیدھا کینٹین کی طرف چلا آیا۔ میں جانتا تھا آمنہ اس وقت ضرور وہاں موجود ہوگی اور مجھے مایوسی نہیں ہوئی۔ وہ ایک کونے میں پڑی کرسی پر بیٹھی اپنا پسندیدہ سینڈوچ کھا رہی تھی۔ میں نے اپنے لیے بھی وہی سینڈوچ اور 2 کافی کا آرڈر دیا اور پیسے ادا کر کے آمنہ کے پاس چلا آیا اور ساتھ والی کرسی کھینچ کر بیٹھ گیا۔ آج تو ہر صورت اسے فائنل بات کرنا چاہتا تھا۔ مجھے دیکھ کر وہ ذرا سا مسکرائی تو میں نے ایک کافی کا مگ اس کے سامنے رکھ دیا۔ وہ سوالیہ نظروں سے مجھے دیکھنے لگی۔ پی لو، تمہارے لیے لایا ہوں۔ اس نے غیر متوقع طور پر خاموشی سے کپ اٹھا لیا اور پینے لگی۔ مجھے تھوڑی حیرت ہوئی کیونکہ میں سمجھ رہا تھا کہ وہ انکار کر دے گی۔ اس کا نارمل موڈ دیکھ کر میرا حوصلہ بڑھ گیا۔ دیکھو آمنہ، اگر کوئی ذاتی یا گھریلو مسئلہ ہے تو بتاؤ، شاید میں تمہاری بات سمجھ جاؤں اور آئندہ سے تمہیں شادی کے لیے اصرار نہ کروں۔ وہ ابھی تک خاموش تھی۔ میں اس کی خوبصورت انگلیوں کو ایک دوسرے سے کھلتے دیکھتا رہا۔ آمنہ، تم نے خود بتایا نا کہ تمہاری کسی سے اٹیچمنٹ نہیں ہے، تمہارے ہاں خاندان میں شادی کرنا ضروری ہے، تو پھر انکار کی کچھ تو وجہ بتاؤ۔ میرے دوسرے سوال پر وہ سر اٹھا کر میری طرف دیکھنے لگی اور بولی، ٹھیک ہے کاشف، میں تمہارے ساتھ شادی کرنے کو تیار ہوں، لیکن اس کے لیے میری ایک ہی شرط ہے۔ مجھے یقین ہے اب تم انکار کر دو گے۔ جیسے اس کی بات ختم ہوئی میری بے چینی انتہا کو پہنچ گئی۔ آمنہ، تم اپنی شرط بتاؤ، یقین کرو میں سب کچھ ماننے کو تیار ہوں۔ میرے پاس کسی چیز کی کمی نہیں ہے۔ میرے والدین مجھے شادی سے پہلے ہی الگ کمرہ لے کر دیں گے اور میرے باپ کے پاس اتنا پیسہ ہے کہ تم سوچ نہیں سکتی ہو۔ میں ایک ہی سانس میں سب کچھ بول گیا تو وہ یوں مسکرانے لگی جیسے میں نے کوئی احمقانہ بات کر دی ہو۔ ایک تو آپ جیسے امیر زادوں کی سوچ پیسوں پر آ کر ختم ہو جاتی ہے۔ آمنہ نے دوبارہ کپ اٹھا کر ہونٹوں سے لگا لیا۔ مجھے کافی شرمندگی سے ہوئی۔ سوری، میرا وہ مطلب ہرگز نہیں تھا۔ تم جانتی ہو میں نے کبھی اپنے امیر ہونے کا دکھاوا نہیں کیا۔ ہاں جانتی ہوں، اس لیے تو پسند کرتی ہوں آپ کو۔ آمنہ کے منہ سے یہ بات سن کر کافی کا نیچے جاتا گھونٹ میرے حلق میں ہی رک گیا۔ آج اس نے پہلی بار اقرار کیا تھا کہ وہ بھی مجھے پسند کرتی ہے۔ دیکھو کاشف، اگر تم مجھ سے شادی کرنا چاہتے ہو تو میرے بھائی کو بھی ساتھ رکھنا پڑے گا، ورنہ میرا انکار تو آپ سن ہی چکے ہو۔ آمنہ نے بہت سی عجیب سی لیکن انتہائی آسان شرط رکھی تھی۔ اگر وہ اپنے بھائی کو شادی کے بعد اپنے ساتھ رکھنا چاہتی تھی تو اس میں حرج ہی کیا تھا؟ شاید وہ ابھی چھوٹا ہو اور آمنہ کے ساتھ بہت اٹیچ ہو، یا شاید کوئی گھریلو مسئلہ ہو جس کو میں نہیں جانتا تھا۔ خیر، الگ گھر میں جہاں آمنہ رہتی وہاں وہ بھی بآسانی ایڈجسٹ ہو سکتا تھا۔ آمنہ اب بہت غور سے میرے چہرے کے تاثرات دیکھ رہی تھی۔ میں نے کافی ٹیبل پر رکھی اور ہاتھ آمنہ کے آگے کر دیا۔ اس نے مجھے راضی دیکھا تو اپنا ہاتھ میرے ہاتھ پر رکھ کر ایک دم سے رو پڑی، بلکہ یہ کہنا مناسب ہوگا کہ ہچکیوں سے رو پڑی۔ کیا کر رہی ہو آمنہ؟ لوگ دیکھ لیں گے تو بچی نہیں ہو جو ایسے رو رہی ہو۔ وہ سنبھل گئی اور ہم اٹھ کر کلاس روم میں آ گئے۔ ہم دونوں آج بہت خوش تھے، لیکن اصل بات کا ابھی تک مجھے علم نہیں تھا کہ وہ شادی کے بعد اپنے بھائی کے ساتھ رکھنا کیوں چاہتی ہے، اور نہ ہی میں نے اس سے پوچھنا مناسب سمجھا، کیونکہ ہر صورت اس کو ساتھ رکھنے کا وعدہ کر چکا تھا۔ لہذا باقی باتوں کا ابھی وقت نہیں تھا کیونکہ فائنل امتحانات قریب تھے۔ اب دونوں خوب دل لگا کر پڑھتے تھے اور پھر امتحانات کے فوراً بعد میں آمنہ کو بیاہ کر اپنے الگ گھر لے آیا تھا۔ آمنہ کے ساتھ اس کا بھائی بھی تھا۔ وہ کچھ عجیب سا تھا۔ اس کا نام اسامہ تھا۔ نہ تو کسی سے بات کرتا تھا نہ ہی کچھ بولتا تھا، بس خاموشی سے سب کو دیکھتا رہتا تھا۔ اس کی عمر 16 سال تھی۔ آمنہ کے بقول وہ اس سے 5 سال چھوٹا تھا۔
خیر اس نے اب ہمارے گھر رہنا تھا۔ شادی کی پہلی رات ہم دیر تک جاگتے رہے، باتیں کرتے رہے اور ہم نے مل کر اس رات کو یادگار بنایا۔ جب سونے کا وقت آیا تو آمنہ مجھ سے کہنے لگی کہ آپ سو جائیں، میں ذرا اپنے بھائی کو دیکھ آؤں کہ وہ دوسرے کمرے میں کیا کر رہا ہے، ابھی تک سویا ہے کہ جاگ رہا ہے۔ اس کو میرے بنا نیند بھی مشکل سے آتی ہے۔ میں مسکرا پڑا اور اٹھ کر دوسرے کمرے میں اپنے بھائی کے پاس چل گئی۔ میں تو کافی تھکا ہوا تھا، فوراً ہی سو گیا۔ صبح جب میری آنکھ کھلی آمنہ بستر پر نہیں تھی۔ پتہ نہیں وہ رات میرے ساتھ سوئی تھی یا اپنے بھائی کے پاس سو گئی تھی۔ اگلی رات بھی سننے سے عین پہلے وہ اٹھ کر اپنے بھائی کے کمرے میں چلی گئی اور صبح کے وقت ہی میرے پاس آئی۔ خیر میں نے اس بات کو بالکل محسوس نہیں کیا تھا کیونکہ مجھے اکیلے سونے کی عادت تھی۔ ویسے بھی سونے سے پہلے آمنہ مجھے پورا وقت دے دیتی تھی۔ شادی کو 4-5 دن گزر چکے تھے لیکن ابھی تک اس کے بھائی نے مجھ سے بات نہیں کی تھی، شاید وہ ابھی شرماتا تھا۔ ایک رات حسب معمول آمنہ سونے سے پہلے اپنے بھائی کے کمرے میں چلی گئی تو میں نے بستر پر آمنہ کا گولڈ کا جھمکا گرا ہوا دیکھا۔ سوچا قیمتی چیز یہ ابھی اس کو دے ہی آتا ہوں، بعد میں گم نہ ہو جائے۔ میں نے جھمکا اٹھایا، دوسرے کمرے کی طرف چل دیا جہاں آمنہ اور اس کا بھائی تھے۔ جیسے ہی میں نے کمرے کا دروازہ کھولا مجھے حیرت کا جھٹکا لگا۔ آمنہ اپنے بھائی کے منہ میں دودھ سے بھرا فیڈر ڈال رہی تھی، حالانکہ وہ دیکھنے میں جوان لگتا تھا۔ مجھے دیکھ کر آمنہ تھوڑی شرمندہ سی ہوئی اور اپنے بھائی کو چھوڑ کر میرے پاس آئی اور جلدی سے بولے، جی کاشف خیریت تو ہے نا، کچھ چاہیے تھا کیا؟ آمنہ کمرے میں آ کر میری بات سنو، میں یہ کہہ کر وہاں رکا نہیں۔ جب وہ کمرے میں آئی تو میں نے اس کا گولڈ کا جھمکا اسے واپس لوٹایا اور پوچھا کہ تم اپنے بھائی کو فیڈر میں دودھ کیوں دے رہی ہو؟ کہنے لگی، کاشف بات دراصل یہ ہے کہ آپ کو معلوم ہے کہ میں اور اسامہ اپنے رشتہ کے چچا کے ہاں رہتے تھے۔ اسامہ اس وقت 5 سال کا تھا جب میرے ماں باپ ایک حادثے میں انتقال کر گئے تھے۔ تو جب اس نے ان کو زخمی حالت میں دیکھا تو اس کے دماغ پر اتنا گہرا اثر ہوا کہ یہ ایک حد تک ذہنی معذور ہو گیا تھا۔ پھر ماں باپ کو کبھی سامنے نہ پا کر یہ معمول کی زندگی طرف کبھی نہ لوٹ پایا۔ بظاہر یہ جوان ہے لیکن اس کا دماغ آج بھی بچوں جیسا ہے، اس لیے یہ میرے بنا سوتا بھی نہیں ہے اور کھانا بھی بچوں کی طرح کھاتا ہے، تو مجھے اس کا خاص خیال رکھنا پڑتا ہے۔ بس آمنہ آگے کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے، تم ایک عظیم لڑکی ہو جس نے کم عمری سے آج تک اپنے والدین کے بنا اپنے معذور بھائی کو سنبھالا اور مشکل حالات میں تعلیم بھی مکمل کی۔ مجھے اپنے انتخاب پر فخر ہے، تو مجھے ہمیشہ اپنے ساتھ پاؤ گی۔ اور ہاں، کل میرے ساتھ چلنا، ابو کا ایک دماغ کا سرجن ہے، ہم اس سے مشورہ بھی کریں گے اور اسامہ کی دوا بھی لیں گے۔ میری بات سن کر آمنہ کی آنکھیں بھر آئیں اور وہ میرے کندھے پر سر رکھ کر خوشی سے رو پڑی۔